ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب فوڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو یہ جو رپورٹ ہے ڈاکٹر صاحب، گلوبل رپورٹ آف فوڈ کرائسس، اس نے ہمارے ملک کو شدید غذائی عدم تحفظ والے ممالک میں شامل کیا ہے. کیا ہے بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم فوڈ کرائسس کی بات کرتے ہیں تو یا فوڈ انسیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو دو تین چیزیں اس میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیداوار جو ہے کیا وہ مناسب اور موزوں ہیں کسی بھی ملک کی آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے. دوسرا اس کی قیمتیں ہوتی ہیں کہ کیا وہ جو غذا پیدا ہو رہی ہے وہ قوت خرید میں آتی بھی ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی جزو بدن بنتی ہے، یعنی پینے کا صاف پانی اور صحت کی سہولیات کیسی ہیں. کسی بیمار انسان کو آپ اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں یا کسی کو اچھا کھانا کھلا کے اس کو ایک گلاس گندا پانی پلا دیں تو رزلٹ اس کا جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو توانائی ملے گی، بلکہ الٹا فوڈ پوائزننگ ہوگی یا اس کے دوسرے مضمرات ہوں گے. تو ان بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے اور پھر اس طرح کی جو رینکنگ یا رپورٹس ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک پچھلے سال میں یعنی 2025 میں کتنا عرصہ اس کی آبادی جو ہے وہ اس سٹریس میں رہی. تو پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ کلائمیٹ چینج کا چیلنج ہے، جس کی وجہ سے کہ زراعت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، زرعی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. وہ بارشوں کا بے وقت ہونا، بارشوں کا نہ ہونا، بارشوں کا بہت زیادہ ہونا، سیلاب آنا. اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ انفلیشن ہے، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ، جس کی وجہ سے کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے ایک متوازن غذا لینے سے. اگر آپ ہائز کا ڈاٹا بھی لیتے ہیں جو ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے ہے تو 35% جو کسی بھی ہاؤس ہولڈ کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ ہوتا ہے. یعنی اگر وہ 100 روپیہ خرچتے ہیں تو اس میں سے 35 جو ہے وہ کھانے پینے پہ آن این ایوریج لگتا ہے. تو ظاہر ہے کہ صاحب اگر ہم بات کریں سندھ کی، بلوچستان کی یا پھر خیبر پختونخوا جیسے علاقوں کی، تو ان علاقوں میں غذائی عدم تحفظ زیادہ ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا جیسا کہ اگر ہم پچھلے کرائٹیریا پہ جائیں تو لائیولیہوڈ اپرچونٹیز، روزگار کے مواقع کتنے ہوں گے، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ کتنا ہوگا، جو انفراسٹرکچر اور نیٹ ورک ہے خوراک کی دستیابی کا وہ کیسا ہوگا، اور خوراک جو ہے وہ کتنے لوگوں کی ایکسیس میں ہوگی. تو بیسیکلی جو سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اگر آپ بلوچستان کو لیتے ہیں تو بلوچستان کرونیکلی پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کا سب سے زیادہ فوڈ انسیکیور ایریا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی آبادی کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں جو جس طرح سے سکیٹرڈ ہے ایک بہت بڑے رقبے پہ اور غیر آباد رقبے پہ جس پہ کہ کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ خوراک کی فراہمی اور خوراک کی جو ایکسیس ہے اس کی قیمتیں وہ ہوش ربا ہوتی ہیں. وہاں پہ پانی صاف اویلیبل نہ ہونا، صحت کی سہولتیں نہ ہونا، روزگار کے مواقع نہ ملنا، تو یہ غذائی عدم تحفظ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. یہی حال اندرون سندھ کا ہے اور تقریباً اسی طرح کی سچویشن جو ہے یہ ہمارے ان کے پی کے ان علاقوں کی ہے جو کہ زرعی اضلاع نہیں ہے. وہاں پہ بھی موسم کی شدت اور زراعت کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر بنتا ہے یہ اس میں غذائی عدم تحفظ میں. سلیری صاحب چلیے یہ تو ہم نے ڈرا دیا لوگوں کو کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اب جو موجودہ پالیسیز ہیں ہماری، ان میں سبسڈیز ہو گئی اور زرعی اصلاحات ہو گئیں، یہ ساری چیزیں یہ کتنی زیادہ مددگار ثابت ہوئی ہیں یا آگے ہو بھی سکتی ہیں نہیں؟ یہ جو موجودہ پالیسیز ہے اس پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سبسڈی کو بہت زیادہ کاشتکار کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. سبسڈی کے لیے یا تو وہ مڈل مین آڑتی تک جا کے رک جاتی ہے، یا پھر وہ جو سبسڈی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی پاس زمین کی ملکیت ہے، جو ٹیننٹ ہیں، جو چھوٹا ہے کاشتکار، شاید اس تک تو یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں. اس وقت حکومت کو جو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے اس کو سبسیڈائز کرنے کی ضرورت ہے. اب کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال، ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال،
AI کا استعمال جو کہ آپ کو بتا سکے کہ زمین کا پی ایچ لیول کیا ہے، اس میں کب کھاد ڈلنی ہے، اس میں نمی کی مقدار کتنی ہے، کب اس میں پانی لگنا ہے. آپ فضائی جائزہ لے کے ڈرون سے یہ دیکھ سکیں کہ فصل کی حالت کیا ہے، اس کے اوپر سنڈی کا اٹیک یا کیڑے کا اٹیک کتنا ہے، اور کب اس پہ پیسٹیسائڈ اسپرے ہونا وغیرہ. تو اب یہ ڈیجیٹل ایگریکلچر کی طرف دنیا جا رہی ہے اور ہمیں بھی اسی کی طرف جانا ہوگا. اگر ہمیں سبسڈی دینی ہی ہے تو ایک تو بیج کی نئی ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ لگانا چاہیے، اور دوسرا کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے لگانا چاہیے. کلائمیٹ چینج اور قدرتی آفات پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پر کتنا اثر ڈال رہا ہے کلائمیٹ چینج، اور اگر ہم یہ بات کریں کہ پالیسی سطح پر اس پر کتنا جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے، کتنا ہم نے کام کیا ہے، یا کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ٹمپریچر اور پانی. یا ٹمپریچر بہت گر جائے یا بہت بڑھ جائے، گرمی بہت ہو جائے، ہیٹ ویو. پانی یا بالکل نہ ہو یا بہت زیادہ ہو، اور اس کی آپ کو غیر یقینی صورتحال ہو جس پہ پتہ نہ ہو. عین گندم کی بوائی پہ پتہ چلے کہ ایک دم سے بارشیں سٹارٹ ہو گئیں، اور جب آپ کو پانی چاہیے اس وقت پانی اویلیبل نہ ہو. تو یہ زراعت کو بڑے برے طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے، نہ صرف فصلوں کو بلکہ جانوروں کو بھی، اور جن کی دودھ اور گوشت کی پیداوار میں کمی آتی ہے. اور جب یہ کمی آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا آپ کی غذا کی جو اویلیبلٹی ہے، اس کی جو ریٹ ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر ہیٹ ویو شروع ہو جائیں جلدی تو ہم نے دیکھا ہے کہ گندم کا خوشہ جلدی پک جاتا ہے، دانہ اندر سے سوکھا رہتا ہے، اس میں وہ آٹے کی مقدار کم ہوتی ہے. اگر جو آم کے جب گوشے بن رہے ہوتے ہیں اس وقت ہیٹ ویو آ جائے تو وہ ان کو جلا دیتا ہے. آم کی فصل پہ بڑا اثر. کٹائی کے ٹائم پہ اگر آندیاں اور بارش آ جائے تو آپ کی کھڑی فصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ وہ، یا اگر جب سیلاب آتے ہیں تو ویسے ہی فصلیں جو ہیں وہ پانی برد ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ میجر چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت کلائمیٹ چینج لے کے آ رہی ہے پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.